بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کا ایک عجیب و غریب واقعہ سناتے ہیں کہ میں ایک سفر میں خلوت سے لذت حاصل کر رہا تھا اور فکر میں مستغرق تھا اور ذکر سے انس حاصل کر رہا تھا کہ میرے دل میں ندا سنائی دی، اے بایزید، درِ سمان کی طرف چل اور عیسائیوں کے ساتھ ان کی عید اور قربانی میں حاضر ہو، اس میں ایک شاندار واقعہ ہوگا۔ تو میں نے اعوذ باللہ پڑھا اور کہا کہ پھر اس وسوسے کو دوبارہ نہیں آنے دوں گا۔ جب رات ہوئی تو خواب میں ہاتف کی وہی آواز سنی۔ جب بیدار ہوا تو بدن میں لرزہ تھا۔ پھر سوچنے لگا کہ اس بارے میں فرما برداری کروں یا نہ۔ تو پھر میرے باطن سے ندا آئی کہ ڈرو مت کہ تم ہمارے نزدیک اولیاء اخیار میں سے ہو اور ابرار کے دفتر میں لکھے ہوئے ہو، لیکن راہبوں کا لباس پہن لو اور ہماری رضا کے لیے زنار باندھ لو، آپ پر کوئی گناہ یا انکار نہیں ہوگا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ صبح سویرے میں نے عیسائیوں کا لباس پہنا، زنار کو باندھا اور دیر سامان پہنچ گیا۔ وہ ان کی عید کا دن تھا۔ مختلف علاقوں کے راہب دیر سامان کے بڑے راہب سے فیض حاصل کرنے اور ارشادات سننے کے لیے حاضر ہو رہے تھے۔ میں بھی راہب کے لباس میں ان کی مجلس میں جا بیٹھا۔ جب بڑا راہب آ کر ممبر پر بیٹھا تو سب خاموش ہو گئے۔ بڑے راہب نے جب بولنے کا ارادہ کیا تو اس کا ممبر لرزنے لگا اور کچھ بول نہ سکا، گویا اس کا منہ کسی نے لگام سے بند کر رکھا ہے۔ تو سب راہب اور علماء کہنے لگے، اے مرشد ربانی، کون سی چیز آپ کو گفتگو سے مانے ہے؟ ہم آپ کے ارشادات سے ہدایت پاتے ہیں اور آپ کے علم کی اقتداء کرتے ہیں۔ بڑے راہب نے کہا کہ میرے بولنے میں یہ امر مانے ہے کہ تم میں ایک محمدی شخص آ بیٹھا ہے، وہ تمہارے دین کی آزمائش کے لیے آیا ہے، لیکن یہ اس کی زیادتی ہے۔ سب نے کہا ہمیں وہ شخص دکھا دو، ہم فوراً اس کو قتل کر ڈالیں گے۔ اس نے کہا بغیر دلیل اور حجت کے اس کو قتل نہ کرو، میں امتحاناً اس سے علم الدیان کے چند مسائل پوچھتا ہوں، اگر اس نے سب کے صحیح جواب دیے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے ورنہ قتل کر دیں گے، کیونکہ امتحان مرد کی عزت ہوتی ہے یا رسوائی یا ذلت۔ سب نے کہا آپ جس طرح چاہیں کریں، ہم آپ کے خوشا چہ ہیں۔ تو وہ بڑا راہب ممبر پر کھڑا ہو کر پکارنے لگا، اے محمدی، تجھے محمد کی قسم کھڑا ہو جا کہ سب لوگ تجھے دیکھ سکیں۔ تو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ اس وقت آپ کی زبان پر رب تعالیٰ کی تقدیس اور تمجید کے کلمات جاری تھے۔ اس بڑے پادری نے کہا، اے محمدی، میں تجھ سے چند مسائل پوچھتا ہوں، اگر تو نے پوری وضاحت سے ان سب سوالوں کا جواب باثواب دیا تو ہم تیری اتباع کریں گے ورنہ تجھے قتل کر دیں گے۔ تو بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو معقول یا منقول جو چیز پوچھنا چاہتا ہے پوچھ، اللہ تعالیٰ تمہارے اور ہمارے درمیان گواہ ہے۔ نمبر 1 فرمایا، اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ دوسرا نہیں، بتاؤ جس کا تیسرا نہ ہو۔ فرمایا اللیل والنہار، دن اور رات اس کا تیسرا نہیں۔ 2 کہا 3 بتاؤ جس کا چوتھا نہیں۔ 3 فرمایا لوح قلم اور کرسی، یہ 3 ہیں، اس کا چوتھا نہیں۔ 4 بتاؤ جس کا 5واں نہیں۔ فرمایا تورات، زبور، انجیل اور قرآن، یہ 4 ہیں، ان کا 5واں نہیں۔ 5 بتاؤ جس کا 6واں نہیں۔ فرمایا اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، 6 نہیں۔ 6 بتاؤ جس کا 7واں نہیں۔ فرمایا 6 دن میں زمین و آسمان بنائے، 7 نہیں۔ کہا 7 بتاؤ جس کا 8واں نہیں۔ فرمایا میرا رب کہتا ہے میں نے 7 آسمان بنائے اس لیے آسمان 7 ہیں، اس کا 8واں نہیں۔ کہا 8 بتاؤ جس کا 9واں نہیں۔ فرمایا میرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، 9 نے نہیں۔ وہ 9 بتاؤ جس کا 10واں نہیں۔ فرمایا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بڑے بدماش تھے، 10واں نہیں تھا۔ اللہ نے 9 کہا۔ 10 کہا وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں۔ فرمایا حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ نے ہمیں 7 روزے وہاں رکھنے اور 3 گھر میں رکھنے کا حکم دیا ہے، یہ 10 ہیں، 11 نہیں۔ وہ 11 بتاؤ جس کا 12واں نہیں۔ فرمایا یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں۔ وہ 12واں جس کا 13واں نہیں۔ فرمایا سال میں اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں، 13 نہیں۔ وہ 13 جس کا 14 نہیں۔ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ میں نے 11 ستارے دیکھے،
ایک سورج دیکھا، ایک چاند دیکھا، جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں یہ 13 ہیں 14 نہیں۔ وہ چیز بتاؤ جس کو خود اللہ نے پیدا فرمایا اور پھر اسی کے بارے میں خود ہی سوال کیا۔ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ڈنڈا اللہ کی پیداوار ہے، لیکن خود اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کے بارے میں سوال کیا کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ سب سے بہترین سواری کون سی ہے؟ فرمایا سب سے بہترین سواری گھوڑا ہے۔ سب سے بہترین دن کون سا ہے؟ فرمایا جمعے کا دن سب سے بہترین ہے۔ سب سے بہترین رات کون سی ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر کی رات سب سے بہترین ہے۔ سب سے بہتر مہینہ کون سا ہے؟ فرمایا رمضان کا مہینہ سب سے بہترین ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کر کے اس کی عظمت کا اقرار فرمایا؟ فرمایا اللہ نے عورت کو مکار بنایا اور اس کے مکر کا اقرار کیا۔ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان مگر سانس لیتی ہے؟ فرمایا میرا رب کہتا ہے مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ وہ کون سی 14 چیزیں ہیں جنہیں اللہ نے اطاعت کا حکم دیا اور ان سے بات کی؟ فرمایا اللہ نے 7 زمین 7 آسمان بنائے اور ان 14 کو خطاب کر کے فرمایا کہ میرے سامنے جھک جاؤ، تو ان 14 کے 14 نے کہا یا اللہ ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے خود پیدا فرمایا پھر اللہ نے اسے خرید لیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیدا کیا اور ان کو خود خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے بے جان ہو کے بیت اللہ کا طواف کیا؟ فرمایا نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلی اور چلتے چلتے جب بیت اللہ پر آئی اور بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے۔ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلی؟ فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جو حضرت یونس علیہ السلام کو 40 دن لے کر اندر چلتی پھرتی رہی۔ وہ قبر کی طرح تھی اور قبر کی طرح چل رہی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو پیٹ میں بٹھا کر نہ مرنے دیا اور نہ بھوکا رکھا، نہ پیاسا رکھا، نہ بیمار کیا، نہ پریشان۔ حضرت یونس امانت بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کون سی قوم ہے جو مکر کرے گی پھر جنت میں جائے گی؟ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی شام کو آئے اور بکرے کا خون کرتے پر مل کر آئے اور جھوٹ بولا کہ یوسف کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا ہے، لیکن حضرت یعقوب کی توبہ اور استغفار کرنے پر اللہ ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولے گی پھر بھی جہنم میں جائے گی؟ فرمایا یہودی اور عیسائی ایک بول میں سچے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں عیسائی باطل پر ہیں اور عیسائی کہتے ہیں یہودی باطل پر ہیں۔ اس بول میں دونوں سچے ہیں لیکن دونوں جہنم میں جائیں گے۔ یہاں تک پہنچ کر یہودی عالم خاموش ہو گیا۔ اب باری حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ انہوں نے یہودی عالم کو مخاطب بنا کر ایک سوال کیا کہ مجھے بتا جنت کی چابی کیا ہے؟ یہودی عالم خاموش ہو گیا تو نیچے مجمع سے لوگوں نے کہا بولتے کیوں نہیں؟ بولو تم نے سوالوں کی بوچھاڑ کی۔ وہ ہر ایک کا جواب دیتا رہا اور آپ ایک کا بھی جواب نہیں دے رہے۔ کہنے لگا جواب مجھے آتا ہے مگر تم مانو گے نہیں۔ لوگوں نے کہا اگر تو کہے گا تو ہم مان لیں گے۔ اس نے کہا کہ جنت کی چابی تو محمد رسول اللہ ہے۔ چنانچہ سارا مجمع یہودی خطیب کی یہ بات سن کر حیران ہوا کہ اگر معاملہ یہ ہے تو پھر تم نے آج تلک یہ ہم سے کیوں چھپایا؟ یہودی خطیب تو وہاں سے سرک گیا، لیکن وہاں پر موجود سینکڑوں حقیقت پسند اور منصف مزاج لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔